یس میم پریزنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اسٹرینتھ کم ہے تو ہو گیا پھر شاید ابھی جوائن کر لیں. ابھی بچے جوائن کر رہے ہیں میم. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. اینی کیوری اباؤٹ لاسٹ لیکچر؟ ویسے اس پہ تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے. آپ لوگوں نے کیا اس پہ تھوڑا بہت کام دیکھا اس کو جو میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی؟ یس میم. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ یس میم. رینڈملی پوچھ لوں کسی سے بھی آپ لوگ والنٹیئر کریں گے؟ مطلب مجھے خود پوچھنا میم میں پڑے گا. بتاؤں؟ جی شور بتائیں. میم جو کانفلکٹ پرسپیکٹیو ہے یہ جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے ہماری سوسائٹی کی ٹینڈنسی کو کہ وہ کیسے چینج ہوتی ہے ٹورڈس ڈیولپمنٹ. اور میم یہ جو ہے 19th سینچری میں فلاسفر جو تھے کارل مارکس انہوں نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ دو گروپس میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے، ایک ورکنگ کلاس میں اور جو دوسری ہے وہ ہمارے پاس اونرز آف دا مینس آف پروٹیکشنز ہیں. اور کانفلکٹ پرسپیکٹیو تبھی پروڈیوس ہوتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے جب ہمارے پاس سوسائٹی میں جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارے پاس. فار ایگزامپل ہے کہ جیسے اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اچھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں یا پھر کسی سیلیبریٹی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ میم ان کی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی اسکلس بہت اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ جس میں میم ہمارے پاس لوور کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی، لائک جو ہے وہ ایکوالٹیز نہیں ہوتی. اور جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کریمنل جسٹس سسٹم ہوتا ہے اس کے بیچ میں وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے یا پھر جن کے پاس ریسورسز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی کرائم کریں بھی تو ان کو وہ بچ جاتے ہیں، ایسا ان کو پنشمنٹ نہیں ملتی. اور اگر اسی کی نسبت دیکھا جائے کہ جو لوور کلاس کے ہوتے ہیں یا پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کرائم نہ بھی کریں پھر بھی ان پہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس بن جاتا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ پنشمنٹ ملتی ہے. تو مجھے میم اس سے یہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کانفلکٹ پرسپیکٹیو سے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے یہ تبھی پروڈیوس ہوتا ہے جب انیکوالٹی ہوتی ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. آپ نے جو انڈرسٹینڈ کیا بالکل ٹھیک انڈرسٹینڈ کیا ہے. ایگزیکٹلی سوسائٹی میں جب انیکوالٹی ہوگی، ریسورسز ان ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو ہی سوسائٹی میں کانفلکٹ ریز ہوتا ہے. گڈ. اینی ون؟ میم کین آئی ایڈ؟ جی جی. میم اسی کنفلکٹ پرسپیکٹیو کو ہم اگر آگے لے کر چلیں تو اس کے ایک ایگزامپل میں ویسے فرینچ ریولیوشن بھی آتی ہے، بیکاز یہی وہ ریولیوشن یہ اس لیے اسٹارٹ ہوئی کہ جو لوگ تھے اس ٹائم پہ فرانس میں 3 اسٹیٹس تھیں. ون از واز نوبلز اینڈ دا تھرڈ ون واز کامنرز. اور موسٹلی لوگ جو تھے وہ کامنرز کے اسٹیٹ سے تعلق رکھتے تھے. اور یہاں پر بھی یہی کنفلکٹس تھا کہ زیادہ تر اپرچونیٹیز اور منی وغیرہ کا جو سسٹم تھا وہ نوبلز کے ہاتھ میں. کامنرز وہ جو تھے ان کی زیادتیوں سے تنگ تھے، مہنگائی وغیرہ، اور یہ ان پہ ٹیکسز بہت زیادہ. آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس انہوں نے ریولیوشن کی طرف آنا چاہتے تھے کہ مونارکی اور فیوڈلزم کو ختم کر کے وہ ڈیموکریسی کی طرف آئیں اور جو پبلک ہے عوام ہے ان کو ان کے رائٹس ملیں. تو یوں ایک کنفلکٹ سوسائٹی میں ہوا. گڈ گڈ ایکسیلنٹ. اچھا جی، انیکا کو اور انیلا کو آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں نے خود بھی اس پہ پڑھا ہوگا اور کوئی اس میں ایڈ کرے. کانفلکٹ پرسپیکٹیو پہ ہم نے کانفلکٹ پرسپیکٹیو ہے کیا اینڈ ود دس فرینچ ریولیوشن کس طرح سے. یہ آپ لوگ چیٹ باکس میں اپنی اٹینڈنس لگوا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میم اس میں ایک کنسیپٹ سوشل چینج کا بھی تھا فرینچ ریولیوشن میں اور یہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو میں کہ اب جب دو پارٹیز ہیں دونوں اپنے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو فرینچ ریولیوشن میں بھی یہی تھا. جب
پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی اور جو لوور کلاس تھی ان کو اپنے رائٹس نہیں ملے، تو انہیں اس طرح سے اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنے رائٹس کے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی. تو وہاں پر ایک پاپولیشن میں یونٹی آئی اور ان سب نے اپنا ایک پوائنٹ بنایا جس پہ انہوں نے ورک کیا، جس کی وجہ سے ہی یہ سوشل چینج آ سکا، جس میں جو ہے مونارکی اور یہ فیوڈلزم سے جو ہے وہاں پر ریولیوشن آیا ٹورڈز ڈیموکریسی. تو یہاں پر سوشل چینج کا بہت بڑا رول تھا کہ لوگوں نے یونٹی کی، ایک انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا اور اس پر پھر ورک کیا. یس obviously جب ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو سوشل چینج کہتے ہیں کہ جب کانفلکٹ ہوگا تو کانفلکٹ ریزلٹنٹ سوشل چینج کریٹ کرے گا. سوشل چینج کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یس میم. ٹھیک ہے نا. سوشل چینج کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ کانفلکٹ ریز ہوگا نا سوسائٹی میں، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے لوگ جب آپ بتا رہے ہیں آپ لوگ سب کے کانشیس ہوئے، انہوں نے وائس ریز کی اگینسٹ منارکی، اگینسٹ فیوڈلزم، اگینسٹ آل دیز فیکٹس کہ ہم ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، لمٹ ریسورسز کو ان ایونلی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، سارے ریسورسز اپنے تک محدود ہیں. لوور کلاس اور مڈل لوور کلاس کو بہت لمیٹڈ، ان کے کام کے بدلے میں بہت کم دیا جا رہا ہے. ساری پاور، ساری اتھارٹی اس کلاس کے پاس ہے جو کہ ایلیٹ کلاس ہے، جو کہ آنرس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ریزلٹنٹ ہمارے سامنے سوشل چینج آیا. کوئی اور اس میں ایڈ کرے. اچھا، یہ فاطمہ، انیکا اور علینا، آپ لوگ ای ایس سے ہیں یا ایچ ایم سے؟ میم میں ای ایس سے ہوں. اور میم میں اور انیکا ایچ این ڈی سے. ٹھیک ہے جی، دوبارہ بتائیں مجھے فاطمہ کہاں سے ہیں؟ میم فاطمہ اینڈ انیکا یہ دونوں ایچ این ڈی سے ہیں، جبکہ علینا ای ایس سے ہیں. فائن جی. اب ای ایس کا کوئی اور بولے بھی. حسنین شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یس میم، میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کنفلکٹ پرسپیکٹو کے اندر ہم اگر اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں تو اس کے اندر ایک اسٹرائک ہی ہے جسے نام دیا گیا تھا اوکوپائی وال اسٹریٹ کا. تو یہ بھی کرمنل، مطلب یہ بھی سب پروٹیسٹ تھی اکنامک انیکوالٹی کے اندر، اور یہ نیو یارک کے اندر ہوئی تھی اسٹرائک. تو جس کے اندر ایک ایسی کلاس تھی جسے حق نہیں مل رہا تھا، انہیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی، تو ان سب نے اکٹھے ہو کر تو ایک اسٹرائک کیا تھا، تو اسے نام دیا گیا تھا اوکوپائی وال اسٹریٹ کا. ٹھیک ہے جی. اسٹرکچرل فنکشنلزم پہ کسی نے کام کیا؟ کس طرح سے سوشل انسٹیٹیوشنز انٹر ریلیٹڈ ہیں؟ یس میم، اگر ہم ان کا یس میم. جی 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 سین آپ کمپلیٹ کریں. جی، اگر ہم اسٹرکچرل فنکشنلزم کی بات کریں تو اس کے اندر جو تمام انسٹیٹیوٹس ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک کا ورک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسی بھی ایگزامپل آتی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ پرووائڈ ایجوکیشن ٹو چلڈرن. کوئی بھی بچے پڑھنے جاتے ہیں کسی بھی اسکول کے اندر یا کچھ بھی ہے، تو وہ گورنمنٹ پڑھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ آگے سے کر رہے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں اور اسٹیٹ بھی ہے چل رہی ہے. تو اسی طرح میم ایک سوسائٹی کے اندر پالیسی بنتی ہے اور دوسرا پھر امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ پنشمنٹ دیتا ہے، پھر وہاں کے لوگ، وہاں کے سوسائٹی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، پھر وہ اوپر جائے گورنمنٹ لیول تک وہ ٹیکس گئے، اور تمام جو سرکل چلتا ہے سوشل سرکل، پھر اس وجہ سے تمام انسٹیٹیوٹس کام کرتے ہیں اور سوسائٹی اسٹیبل رہتی ہے. یہ کنسیپٹ میں مجھے ملا تھا اسٹرکچرل فنکشنلزم میں، کہ جس کے اندر تمام انسٹیٹیوٹس ایک دوسرے پہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. گڈ جی. اور کون اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میں کنیکشن بتانا چاہتی ہوں سوشل انسٹیٹیوشنس کا. فار ایگزامپل اگر ہم فیملی کا ریلیجن سے لیں، یا فار ایگزامپل اسٹیٹ سے بھی لیں، جیسے کہ ابھی حسنین نے بولا پالیسی میکنگ کا ایک ورڈ بولا انہوں نے، تو اس میں ایسا ہے کہ اب ایک آپ فیملی ہے، فیملی کا مین کام آپ نے کل بتایا تھا کہ ریپروڈکشن ہے. انڈیویجول آئے گا تو سوسائٹی بنتی ہے. اب اس سوسائٹی میں انڈیویجول نے کسی طرح سے رہنا بھی ہے،
تو اس کے لیے اس کو رولز یا ریگولیشن بھی سیٹ کرنے پڑیں گے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے. اب فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ روڈ پہ بہت سی گاڑیاں چل رہی ہیں, چاروں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے, تو اب اس طرح کے پراپر سگنل بنے ہوتے ہیں کہ اس پہ آپ نے رک جانا ہے, اس سائڈ والی ٹریفک آئے گی اور پھر اس سگنل پہ اس نے رک جانا ہے. تو اس طرح کے رول سیٹ کر دیا ہے کہ اس طرح سے ٹریفک کو کنٹرول کریں گے. اسی طرح سے سوسائٹی میں انسانوں کو رہنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ رولز اور ریگولیشن ریلیجن کسی حد تک پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ہمیں اسلام نے حرام اور حلال کا کانسیپٹ دیا ہے, اور یہی چیزیں ہماری پالیسی میکنگ میں بھی آگے ہوتی ہیں. تو یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. شاباش, بالکل. کسی حد تک نہیں, ہمارا میکسیمم پارٹ جو ہے ہمارے کلچر کا, ہماری سوسائٹی کا, جن کی بیسس پہ لاز سیٹ کیے جاتے ہیں, وہ ہم کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی سوسائٹی اپنے ریلیجن کی بیسس پہ ہی کرتی ہے. جیسے کہ ریپ پہ ہمارے یہاں لا بنا, تو ریپ کیوں پروہیبٹڈ ہے, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کو کیوں پاکستان میں الاؤ نہیں کیا گیا, کیونکہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے. کیوں ہم جب ایک نکاح کی سچویشن آتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے آلریڈی محرم ہیں ان سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں, میں یہ نکاح کی یا فیملی کی بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ ہم فیملی ایز سوشل انسٹیٹیوشن کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم نے ریپروڈکشن کی بات, سوسائٹی میں جو اس کا کلچر ہوتا ہے, اس کا کلچر موسٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ریلیجن پہ. اس کے ریلیجن میں ہی جو ساری ٹریٹس ہوتی ہیں, جو ساری کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, وہ ہی کریکٹرسٹکس اس میں اس کلچر میں پائی جاتی ہیں. کلچر obviously چینج ہوتا ہے with the passage of time. ہم کلچر میں چیزیں ادر کلچرس کی بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم ہم چیزیں چینج کرتے ہیں. لیکن اگر کلچر میں کوئی ایسا چینج آتا ہے جو کہ نیگیٹولی چینج ہے, یا وہ جو وہاں پہ پریویلنگ ریلیجن ہے اس کے اگینسٹ ہے, تو وہ بہت سارا کرٹیسزم انوائٹ کر رہا ہوتا ہے. آج سے اگر بہت سالوں پہلے کی بات کریں ہم, تو جب پاکستان میں ہم جینس کو, میں میلز کے لیے بات کری, فیمیلز کا نہیں, کہ اس طرح سے ٹرینڈ سیٹ نہیں تھا کہ میل جو ہے ویسٹرن ڈریسنگ میں اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو وہ تھوڑا سا آکورڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا, یا اگر دیہاتوں میں کوئی ویسٹرن ڈریسنگ کے ساتھ چلا گیا تو اس کو ایک کوسچننگ آئیز جو ہوتی ہیں اس سے دیکھا جاتا تھا. سو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ایکسیپٹیبل موڈ میں آ گئیں. اب یہ ٹائم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اسٹل ہم وہی مسلمان ہیں, ہم وہی اسلام فالو کر رہے ہیں, ہماری فیمیلز بھی ویسٹرن کاسٹیوم ویئر کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ہے کلچرل چینجز. ہمارا ریلیجن وہی ہے, لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو کرٹیسزم میں رکھتے ہیں. اس پہ بہت سارا کرٹیسزم ہوتا ہے, لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک اسٹیٹ بنائی اس لیے تھی کہ ہم اپنے اسلام کو, اپنے کلچر کو پریکٹس کریں. تو یہ چینجز کیسے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ سو جو بھی چینج آتا ہے اگر وہ آپ کے کلچرل پیٹرن سے ڈفرینٹ ہوگا تو اس کو کرٹیسزم میں لایا جاتا ہے. آج سے سالوں سال پہلے کی بات اگر ہم کریں تو کو ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کوشچن ریز کیا جاتا تھا. کو ایجوکیشن جبکہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے. تو کیا ہے جی, آج ہم سب, میں کو میں پڑھا رہی ہوں, آپ لوگ کو میں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ایکسیپٹیبل جو ہے ہو جاتی ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی وہ ہماری سلیری میں یا جس کلچر میں ہم ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی نہیں ہوتی. آج کو ایجوکیشن کو لے کے کوئی ڈسکس نہیں کرتا. آج ہم پلے گروپ لیول سے یونیورسٹی لیول تک کو ہی ہے. بہت ایسے ہیں ادارے ارکانی اس طرح کے ریلیجیس اسکولس جہاں پہ سیکشن سیپریٹ کیے ہوتے ہیں گرلس کے بوائز کے, جبکہ میجورٹی ہمارے یہی چل رہا ہے کہ ہم کو ایجوکیشن ہی ہے. اسی طرح سے ہے کہ جی چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہیں. کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ یس کرنا میم. چاہیے جی, کریں بخار.
यस मैम, मैं ये फंक्शनलिज्म में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि फंक्शनलिज्म इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम वायलेंस। मतलब कि अगर जो है ना लॉज नहीं होंगे, मतलब एक फंक्शन की कोई परफॉर्म नहीं करा होगा कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो उसके एज ए रिजल्ट जो है ना सोसाइटी में वायलेंस प्रोड्यूस होगा। तो एक मतलब सोसाइटी जो है वो तभी प्रॉपर वर्क कर सकती है पीसफुल वे में जब हर इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। गुड। आपने जो बात की ना लॉ की, लॉ किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा, हम किसी को कत्ल करके भी, किसी के घर में चोरी करके भी, मतलब कोई भी मैक्सिमम आप देख लें, कोई ऑफेंस में शामिल हो के भी अगर उसके कोई लॉ नहीं होगा तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। सॉरी टू से हमने आजकल इस्लाम को इतना लिमिटेड किया हुआ है कि घर में किसी ऊंची जगह पे कुरान पाक को रख देंगे बस। हम इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बहुत लिमिटेड अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। हम यूजुअली जो लॉज बने होते हैं जिनका हमें अल्लाह ताला ने तो हमें डांटना या मारना या जो भी हमारे साथ होगा वो एट द डे ऑफ जजमेंट होगा, ठीक है। तो हम तब तक तो कहते हैं ना कि हम बच्चे हुए हैं, तो अगर लॉस नहीं होंगे तो हम ये जंगल का कानून बन जाएगा, ये जंगल हो जाएगा, कोई जानवर किसी को मारा है, कोई जानवर किसी को मारा है, सेम लाइक एनिमल्स। हम हमारे पास सेंस ही तब डेवलप होती है जब यहाँ पे लॉज मौजूद होंगे, जब मैं और आप कॉन्शियस होंगे कि मुझे ये नहीं करना, ठीक है। साइबर बुलिंग को अगर हम देखें तो पहले कोई भी अब स्टिल किसी एक ने कोई पोस्ट कर दिया तो हजारों लाइक्स, कभी इस डायरेक्शन से उस पिक्चर पे बात की जा रही है, कभी किस एंगल से बात की जा रही है। तो साइबर बुलिंग पे भी अब पूरी एक साइड बन चुकी है कि आप वो इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है क्या कर रहा है, आप लोग कौन होते हैं उसके डिफरेंट एंगल से उसको डिस्कस करने वाले। सो क्या है जी कि लॉज किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना किसी एक इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन भी था। मैम मैंने एक जगह पे पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है ये दोनों स्टेटस को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये होंगे तो सोसाइटी स्टेबल होगी। तो मैम स्टेटस को इटसेल्फ इज अ नेगेटिव थिंग, तो ये दोनों फिर पॉजिटिव कैसे हुए? स्टेटस बच्चे नेगेटिव आप किस तरह से ले रहे हैं? मैंने जब आपको स्टेटस का बताया है तो अभी फर्दर हम पढ़ेंगे। स्टेटस क्या होती है? स्टेटस कोई भी सोशल पोजीशन होती है किसी इंडिविजुअल की। स्टेटस क्या है? ये कोई भी सोशल पोजीशन है किसी इंडिविजुअल की। आपका ये स्टेटस है कि आप स्टूडेंट हैं, मेरा ये स्टेटस है कि मैं एक टीचर हूँ। आपका ये स्टेटस है कि आप एक डॉटर हैं, आपकी मदर का ये स्टेटस है कि वो मदर हैं। Status means social position in sociology, and this is not based on power and health. जब हम एक लेमैन की लैंग्वेज में हमारी जनरल लाइफ में जब हम स्टेटस को डिस्कस करते हैं तो वो स्टेटस होता है या वो टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें हम वेल्थ की बेसिस पे सिर्फ जज करते हैं। किसके पास ब्रांडेड वॉच है, इसका बहुत महंगा सा मोबाइल है, इसके पास ये हमेशा ही ब्रांडेड कॉस्ट्यूम वेयर करता है, इसकी घड़ी बहुत महंगी है, तो ये इसका स्टेटस बहुत हाई है, ठीक है। एक्चुअली में है तो वो उसकी सोशल पोजीशन ही जिसको वो मेंटेन किया हुआ है। स्टेटस को सोशियोलॉजी में हम सोशल पोजीशन देखते हैं। सोशल पोजीशन कोई भी हो सकती है। लेबरर का स्टेटस है कि वो लेबरर है, प्रोलेटरियाट है तो वो लेबरर है, वर्कर है, एलीट क्लास है तो वो उसका स्टेटस है, वो उसकी सोशल पोजीशन है। स्टेटस में एक एलिमेंट वेल्थ और पावर और अथॉरिटी है। स्टेटस इटसेल्फ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। स्टेटस का एक एलिमेंट है,
اس کی اتھارٹی کی بیس پہ، اس کی پاور کی بیس پہ، اس کی ویلتھ کی بیس پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ایک ریچر مین ہے. اقرا آپ کو سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ اقرا رباب. میم اس کے نیٹ کا تھوڑا ایشو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. میرے خیال سے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسٹیٹس اٹ سیلف پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتا. اسٹیٹس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ موبائل فون کا یوزج یا موبائل فون ایز انوینشن خراب نہیں ہے. موبائل فون کو آپ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، پرابلم وہاں ہے. موبائل فون سے آپ ایکچولی میں کیا نکال رہے ہیں، یوٹیوب پہ کیا سرچ کر رہے ہیں، پرابلم وہاں ہے. کوئی بھی انوینشن غلط نہیں ہوتی، اس انوینشن کا یوز غلط ہوتا ہے. کوئی بھی کانسیپٹ اٹ سیلف پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتا، اس کانسیپٹ کو کوئی انڈیویجول گروپ پریکٹس کیسے کر رہا ہے وہ غلط ہوتا ہے یا وہ صحیح ہوتا ہے. اٹ ڈیپینڈس آن انڈیویجول کہ اس کو کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ تین پرسپیکٹوز ہم نے پڑھنے تھے جس میں سے دو پر پائے تھے ہم. ایک اسٹرکچرل فنکشنلزم اینڈ سیکنڈ از کانفلکٹ تھیوری. کانفلکٹ پرسپیکٹو. اسٹرکچرل فنکشنلزم ایمالڈا خان نے انٹروڈیوس کرایا، جس میں اس نے کہا کہ سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں all social institutions جو ہیں should work at their own path، اپنی اپنی چیزوں کو اسموتھلی اور ایک اچھے وے میں کریں تاکہ سوسائٹی میں ہارم نہ بڑھے. ٹھیک ہے جی. اور کانفلکٹ پرسپیکٹو میں کہتے ہیں جی کہ سوسائٹی میں دو کلاسز ہیں. ایک وہ جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، بڑی بڑی سیٹس پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویلتھ ہے جن کے پاس، جو آنرس ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے کیپٹلسٹ ہیں، ہمارے انویسٹرس ہیں. دوسری کلاس ہے ورکنگ کلاس جو کہ غریب طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس ہے، لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہیں. اپنی جتنی وہ محنت کے بدلے میں جتنا وہ کام کر رہے ہیں اتنا ان کو پے نہیں کیا جاتا. یہ ہے ہماری ورکنگ کلاس. کارل مارکس کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی تب پیدا ہوتی ہے جب سارا انویسٹمنٹ کرنے والا صرف لمیٹڈ تھوڑی سی تنخواہ پہ لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے اور اس سے ملنے والا سارا پروفٹ خود رکھ لیتا ہے. یہ ہو گیا ہمارے پاس کانفلکٹ پرسپیکٹو. تھرڈ ہمارے پاس ہے سمبولک پرسپیکٹو. اچھا جی، کون کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ ٹھہریں جی، یہ رحما نے لکھا ہے. میں وہ کھولنے لگی تھی اپنی ونڈو تو اس میں مجھے نظر آیا ہے اب بھی ہو نہیں رہا. اچھا جی، وہ کیا کہہ رہی ہیں جی کہ بلیک امریکن جو وائٹ امریکن یعنی ریسزم کا ایشو. یس آبویسلی یہ آتا ہے کس طرح سے بلیک امریکنس نے، بلیک پیپل نے اپنی فریڈم کے لیے یا خود کے رائٹس کے لیے کس طرح سے وہ اس چیز کی. یقیناً یہ کانفلکٹ پرسپیکٹو میں آتا ہے. کانفلکٹ پرسپیکٹو کی ایگزامپل ہے. اچھا جی، اور کیا آپ لوگوں نے اس میں لکھا ہوا ہے؟ جی جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو کنفلکٹ ہم تھیوری لے رہے ہیں اس کو ہم نیگیٹو پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں سوسائٹی میں. دیکھیں اس میں ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جب دو کلاسز ہیں، اس کو نیگیٹو نہیں، آپ اس کو یہ دیکھیں نا. ابھی یہاں پہ کسی نے بات کی تھی کہ ایجوکیشن سسٹم، ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ اس کو ایسی ایجوکیشن دلائے گا کہ وہ پبلک سیکٹر میں پڑھنے والے بچے کا کسی طرح بھی مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا. اس کے ٹرمز، اس کی سوشلائزیشن، اس کے سیکھنے کا سارا عمل اس گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھے ہوئے بچے سے بڑا فرق ہوگا. تو کانفلکٹ پرسپیکٹو میں
کارل مارکس بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ان ایکویلٹی میں رہ رہے ہیں. سوسائٹی میں جب ان ایکویلٹی ہوگی تو چینج آئے گا. کچھ لوگوں کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز سوسائٹی, ٹورڈز پیپل جو کہ ورکنگ کلاس ہیں, جن کو ان کے کیے ہوئے کام کے بدلے میں بھی اتنا نہیں مل رہا یا وہ اتنا ارن نہیں کر رہے, تو ان کا ٹورڈز ایلیٹ کلاس, ٹورڈز پولیٹیکل لیڈرز obviously نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوگا. میم اگر اس میں یہ پازیٹیو پرسپیکٹو ہے, اٹس وی کین سے کہ اٹس بیسڈ آف سوسائٹی. ایگزیکٹلی کوئی بھی فیکٹری اونر کا اور فیکٹری ورکر کا, تو جو ایک کنسنسس تھیورسٹ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ یہ ان کی دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ میوچل بینیفٹ کی بیس ہے, ٹھیک ہے. بٹ ان پرسپیکٹو آف دا کنفلکٹ تھیوریز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میوچل کنفلکٹ کے بیس ہے ان کی دونوں کا ریلیشن شپ, بیکاز جو آپ کے پاس فیکٹری اونر ہے. جی مجھے آپ کی ڈسٹورشن ہے, دوبارہ بولیں آپ. جو فیکٹری اونر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بینیفٹس لے رہا ہے وہ اس کو خود اون کر رہا ہوتا ہے, جو فیکٹری ورکر ہے وہ سارا اس میں میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جس کی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے فیکٹری ورکر. بٹ دیئر از دا ریلیشن شپ, بیکاز یہ جو ہے وہ یو کین سے کہ ان دونوں کے ریلیشن شپ کی بیس ہی ہے جو کہ فیکٹری کو رن کر رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک کنفلکٹ ریلیشن شپ کے میوچل کنفلکٹ ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے پازیٹیو پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں جو کنفلکٹ لے رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ نے ریڈ کلر کے گوگلس پہنے ہیں تو دنیا آپ کے لیے ریڈ ہے, بلیک پہنے ہیں تو دنیا ڈارک ہے, بلو پہنی ہے تو دنیا بلو ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ایلیٹ کلاس میں سے ہیں یا آپ ورکنگ کلاس میں سے ہیں, آپ لوگوں کے رائٹس ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں یا آپ ایکسپلوئٹڈ سیگمنٹ ہیں, ایکسپلوئٹڈ سیکٹر ہیں سوسائٹی کا. ٹھیک ہے, اگر تو آپ ایلیٹ کلاس ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر تو آپ یہ ایلیٹ, سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارا یہ اپنا پرسپیکٹو ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اس میں ایلیٹ کلاس جو کہ ایک لگژریس لائف میں ہے تو وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوور مڈل کلاس میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے دنیا بہت رنگین ہے, دنیا بہت خوبصورت ہے, دنیا جنت ہے اس کے لیے. اور جو ورکنگ کلاس ہے, جو دن سے رات تک کام کرتا ہے گھر جانے کے باوجود بھی, وہ اپنے سارا دن کام کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی بہت ساری نیڈس کو پورا نہیں کر پا رہا, تو دنیا اس کے لیے عذاب ہے, جہنم ہے, بالکل بھی لگژریس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو یو. آپ نے پرسیو کرنا ہے پرسپیکٹو کو, ویو کو, سوسائٹی کو اپنے انداز سے, بینگ اے سوشیولوجسٹ. ٹھیک ہے. یس میم, تھینک یو. میم جی جی میم آپ نے نا کل بتایا تھا مینیفیسٹ اور لیٹنٹ فنکشنز کے بارے میں. لائک جو مینیفیسٹ فنکشن ہوتا ہے وہ ریکگنائزڈ ہوتا ہے اور یہ کلیکٹیولی پرفارم کیا جاتا ہے, اور اس کا جو یہ بینیفیشل آؤٹ کمز پروڈیوس کرتا ہے. اور جو یس لیٹنٹ فنکشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے انکانشیسلی پرفارم ہو جاتا ہے, لیکن یہ بھی پروڈیوس جو ہے اس کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ بینیفیشیل ہی ہوتے ہیں. لائک اگر ہم ایگزامپل لیں کہ ہم لوگ ایک ہاسپٹل بناتے ہیں, وہ ہم لوگ انٹینشنلی بنا رہے ہیں, لوگوں کی اچھی ہیلتھ کے لیے بنا رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں وہ پیشنٹس کو جو ہے ٹریٹ کریں گے, تو وہ لیٹنٹ فنکشن میں آ جائے گا. لیکن میں پھر بھی کنفیوز ہوں کہ لیٹنٹ فنکشن میں اگر ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے وہ بھی تو انٹینشنلی ہی کر رہا ہے نا میم, وہ یہی سوچ کے کرے گا کہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, وہ بھی اس کا مینیفیسٹ فنکشن ہے. لیٹنٹ فنکشن وہ ہوگا, آپ نے بنایا ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کانشیسلی obvious فنکشن کیا ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی بھی ایلیٹ کلاس میں سے وزٹ پہ آ گیا, آپ کی گورنمنٹ میں سے کوئی بندہ اس پہ وزٹ پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور جاتے جاتے آپ کو بڑی سی ڈونیشن دے دیتا ہے ہاسپٹل کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, آپ تو یہاں کے پیشنٹس کو اسسٹ کرنا ہے, تو وہ اس کا ہو گیا کہ وہ پلان نہیں تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی آئے گا تو صرف وزٹ کر کے چلا جائے گا یا پیشنٹس
کو किसी तरह से असिस्ट भी करेगा, ठीक है। उसने हमने अपनी जेडीज में या डॉक्टर्स की जेडीज में नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि कोई भी आएगा तो वो मैंडेटरी है कि वो पैसे दे के जाए, ठीक है। कोई भी डोनर है हमारे पास, हमारा कोई फॉरेनर आ जाता है, वो कोई वेलफेयर का हॉस्पिटल विजिट करता है जो किसी ने ट्रस्ट बनाया है खुद से, ठीक है, वो उसे इतना इंस्पायर होता है, उसकी इंस्पिरेशन लेवल इतना हाई हो जाता है, वो वहां पे कुछ ना कुछ डोनेट करके जाता है। माइट बी वेरी पॉसिबल कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पेशेंट जो कि कैंसर पेशेंट है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या हॉस्पिटल के पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे कर दे, तो कोई डोनर जो कि वहां से गुजर रहा होगा या उसके सामने उसका केस रखा जाता है तो वो उसको असिस्ट कर दे। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट फंक्शन, जो कि प्लान नहीं था। हमने ये प्लान नहीं किया कि हमने लोगों को बुला बुला के उनसे डोनेशंस लेनी है, ठीक है। मैम यस मैम, अब आ गई समझ। मैम मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हूँ जी जी जी। कि एक डॉक्टर है, वो डेली बेसिस पे अपने क्लिनिक जा रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और डेली बेसिस पे वो अपने पेशेंट्स की मेडिकेशन कर रहा है। लेकिन एक दिन उसके पास एक ऐसा पेशेंट आता है कि उसकी मेडिकेशन करते हुए उससे अनइंटेंशनली तौर पे एक ऐसा मेथड वो दरियाफ्त कर लेता है कि उस बीमारी को डील करने का एक वो न्यू मेथड होता है और काफ़ी अच्छा होता है वो पहले वाले से। ठीक तो ये है। लेटेंट फंक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि किसी से इंटरेक्ट करते हुए उसे ये लगा कि इसके साथ बात करते हुए या बात से बात निकली है तो मुझे इसकी सोशल हिस्ट्री पता चली है कि इसको ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसकी ये कॉज हो सकती है। तो यस, मैंने नेक्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट से इंटरेक्ट करते हुए उससे ये इस तरह के क्वेश्चंस भी करने हैं कि मैं उसके कॉज को फाइंड कर सकूं, ना कि धड़ 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 मैंने प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख दी है। मेरा उससे इंटरेक्शन करना भी जरूरी है, ठीक है। वो वहां बैठा हुआ अपनी सर्विसेज दे रहा है, दिस इज मैनिफेस्ट, और वो वहां बैठा किसी के साथ इंटरेस्ट लेके उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है उसका मैनिफेस्ट फंक्शन ये है कि वो लोगों को असिस्ट कर रहा है विद फाइनेंस, पैसे लेके। कोई ऐसा नीडी पर्सन आ जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उसको अगर फ्री चेकअप दे देता है, दिस इज हिज लेटेंट फंक्शन। उसने वो ट्रस्ट नहीं खोला, उसने वो क्लिनिक पैसे कमाने के लिए खोला, लेकिन अनइंटेंशनली या अनऑब्वियस उसका ये था, नॉट रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाहर ये नहीं लिखा हुआ कि हर 10 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स को इसने फ्री। तो इस सिनेरियो इस तरह का हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम इस तरह का, या कोई उसका अवेयरनेस लेवल या कॉन्शियस लेवल रेज हो गया, या कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे उसने उसकी हेल्प कर दी। माइट भी वो वहाँ उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है कि वो वहाँ पे बैठा लोगों को असिस्ट कर रहा है, वो महंगा डॉक्टर है, तो उसने क्या किया, उसने रेफर कर दिया है अपने नाम के साथ किसी पब्लिक हॉस्पिटल में कि मुझे फलां डॉक्टर ने रेफर कर दिया है, आप वहां से अपना फ्री ट्रीटमेंट ले लेंगे। उसका लेटेंट फंक्शन हो गया, अपने नाम को यूज करते हुए उसने किसी की हेल्प कर दी है। वो वहां पे इसलिए नहीं बैठा हुआ कि लोगों को आगे रेफर करते हुए, उसने क्लिनिक इसलिए खोला। तो हर 20 में से कोई 30 में से कोई ऐसा इसका बहुत महंगा ट्रीटमेंट है वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको फर्दर जब आप रेफर होके जाते हैं तो समटाइम्स आपको डॉक्टर जल्दी एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट और लेटेंट का डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। ओके जी, अब मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। शाबाश आप सबके लिए, आपको इस पे वर्क किया। इसी तरह अगर हम इंटरेक्टिव चीजें रखेंगे दूसरी बातों को, आप लोग मुझे वीक में किसी एक क्लास में कह सकते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे अगर आप इसको करवा रही हैं तो हम इस पे थोड़ा सा खुद रिसर्च करके और खुद हम इस पे थोड़ी सी क्रॉस डिस्कशन करेंगे। हम पढ़ के आएंगे, आपसे पूछेंगे कि मैडम ये ठीक है या क्या ठीक है, आप बताएं। तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों पे बर्डन नहीं होगा कि एट द एंड ऑफ एग्जाम के लिए सारी स्लाइड्स खोल के देख लेंगे। आप साथ साथ जब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो फिर आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अच्छा जी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, मैंने कल इसका थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। सिंबॉलिक लफ्ज निकला है सिंबल से,
اور انٹریکشنزم ہم کہتے ہیں انٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کوئی ایکشن کر رہے ہیں، کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس کا آپ کو ریئیکشن ملے، ریئیکٹ کریں لوگ. کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی آپ کو جواب دے، کسی سے اسلام دیا ہے کوئی آپ کو وعلیکم السلام بولے، کسی کو آپ نے ویو کیا ہے، ہاتھ ہلایا ہے، اس کا ریزلٹنٹ کوئی ہاتھ ہلایا. انٹریکشن لیونگ تھنگس کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کا، انٹریکشن نان لیونگ تھنگس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیونگ تھنگس کے ساتھ آپ اپنے فرینڈ سے، اپنے پیرنٹ سے، اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں. جب آپ ان سے کوئی کوشچن پوچھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز آپ کو رسپانس کرتے ہیں، آپ کے ایکشن پہ ریئیکشن ہوا. تو دس از ود لیونگ بینگس، لیونگ تھنگس. اور نان لیونگ تھنگس سے کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ کے موبائل فونس. اب ہم نان لیونگ تھنگس کے تھرو لیونگ تھنگس کا انٹریکشن ہو رہا ہے. آپ سب اپنے گیجٹس، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے موبائل سے گوگل میٹ پہ میرے ساتھ اس سیشن میں کنیکٹڈ ہیں. سو انٹریکشنزم میں وہ انٹریکشن ہوتا ہے جو لیونگ بینگس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نان لیونگ بینگس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انٹریکشن کسی ایک انڈیویجول کا خود سے نہیں ہوتا، اس کے لیے 2 لوگوں کا، 3 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے. ایکشن پہ جب کوئی ریئیکشن ہوگا تو ہی وہ انٹریکشن ہوگا. انٹریکشن آپ کا اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. کوئی اولڈ ایج سینئر سٹیزنس ہیں، اولڈرز ہیں، ان کا انٹریکشن ان کے موبائل فونس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ اینڈرائڈس ہیں، اسمارٹ فونس ہیں، ان کی بہت ساری ایپس ان کو یوز کرنی نہیں آتی. جبکہ ہم یوتھ کا انٹریکشن اسمارٹ فونس کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، دس از کالڈ سمبولک انٹریکشنزم. سمبلس کی بیسس پہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انٹریکشن بول کے ہی کریں، ہم ورڈز کے تھرو ہی انٹریکشن کریں. ہم اپنے جیسچر سے انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، سمبلس کے تھرو بھی انٹریکشن کر سکتے ہیں. ہم کسی بھی ریالٹی کے ساتھ کوئی میننگ اٹیچ کر کے انٹریکشن کر سکتے ہیں. The central idea of symbolic interaction is that symbols, things to which we attach meaning, are the key to understanding how we view the world and communicate with one another. ہم میننگس اٹیچ کرتے ہیں اور اسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے. Symbolic interactionism is a micro-level theory that focuses on meanings attached to human interaction. فوکس کرتی ہے یہ ان میننگس کو، ان میننگس آپ کے ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہوگی، کوئی کانسیپٹ ہوگا تو اس کا کوئی میننگ ہوگا، اس کے ساتھ جو کہ ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہے اس انٹریکشن میں جو میننگز آپ نے کسی ریالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہیں اس کو فوکس کرتا ہے. both verbal and non-verbal and symbols. Communication, the exchange of meaning through language and symbols. This is believed to be the way in which people make sense of their social worlds. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے انٹریکشن ہمارا جب ہوتا ہے، میرا اور آپ کا انٹریکشن اگر ہو رہا ہے، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں؟ نان لیونگ تھنگ، ہم نے ایک گیجٹ لیا ہے اس کے تھرو انٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری لینگویج. میں جو بول رہی ہوں اگر وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا یا جو آپ لوگ بولیں گے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا تو ہم کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری لینگویج ہمارے انٹریکشن کا بہت میجر رول ہوتا ہے ہماری لینگویج کا. اگر ہم وہ لینگویج، میں یہاں پہ رشین بولنے لگ جاؤں، میں یہاں پہ برازیل کی لینگویج بولنے لگ جاؤں، چائنیز بولنے لگ جاؤں تو آپ لوگ کہیں گے کہ میڈم کیا کر رہی ہیں، میڈم کیا بول رہی ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ لوگ کوئی ایسی لینگویج میں مجھ سے کوشچن پوچھیں تو میں اس کو ایڈریس نہیں کر سکوں گی
کیونکہ میں اس لینگویج سے آشنا نہیں ہوں, مجھے اس لینگویج کے بارے میں ہاؤ ناؤ نہیں ہے. سو ہماری لینگویج, ہمارے سمبلس, اب میں آگے اگزامپل سب دوں گی نا سمبلس کی, تو تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سمبلس ہماری لائف میں کس طرح سے انفلوئنس کیے ہوئے ہیں, کس طرح سے ہم سمبلس کو اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ تھم اپ ہے, یہ تھمس ڈاؤن ہے. تھم اپ کا کیا کیا ہم اس سے کنسیڈر کرتے ہیں؟ تھم اپ کا مطلب یوزلی جو لیا جاتا ہے گڈ لک, اوکے, واؤ, یہ تم نے ٹھیک کیا ہے. کسی کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم تھم اپ کرتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ یس میم. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں پاکستان کی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جب ہم نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم تھم اپ کرتے ہیں. جب ہم نے کسی کو شیم فیل کرانی ہے یا اس کو کہنا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ غلط ہے, یا اس کو دوبارہ سے کرو, یا یہ فائن نہیں ہے, دس از ناٹ اوکے, تو ہم تھم ڈاؤن کر دیتے ہیں. یہ ہم اس میں آپ یہ دیکھیں, آپ اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا. 2 3 4 5 ایئرس اولڈ بچے کے سامنے بھی آپ تھم ڈاؤن کریں گے تو چونکہ ہم اپنے بچوں کو خود سوشلائز کرتے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ دس از دا ایلیمنٹ آف انسلٹ, دس از دا سائن آف انسلٹ, سائن آف کرس. از دس ٹرو؟ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ میری بات سے؟ یس Yes, میم. ma'am. ہم وہ نیچے Yes, تھم ma'am. کر کے نا کہتے ہیں شیم شیم. کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا جی, کیا ہے جی, اب میں یہ 4 پکچرز یہاں میں نے لگائی ہیں جو کہ 4 ڈفرینٹ سمبلس کو شو کر رہی ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتی ہوں, وہ یہ ہے, کوئی ایک سوسائٹی ہے, وہاں پہ جو سمبلس ہیں, وہاں کے جو انڈیویژولس ہیں, وہاں کے جو سوسائٹی کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو میننگس خود دیتے ہیں. سمبلس کو میننگس دینا کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے, سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتا ہے. اب ریڈ کلر ہے, ٹھیک ہے, ریڈ کلر کیا ہے, یہ ہماری برائڈ یوزلی ریڈ پہنتی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی بہت ہیوی میک اپ کیا ہوگا, کوئی بھی ریڈ ڈریس میں گزر رہی ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمارے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ برائڈ جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی ہمارے پاس گاڑی جو کہ پھولوں سے سجی ہوئی ہوگی, اس میں دلہن نہیں بیٹھی ہوئی, ہم یہ سوچ لیں گے کہ یہ دلہے کی گاڑی ہے, اس کی شادی ہے آج, ٹھیک ہے, جس میں ابھی ڈرائیور ہی بیٹھا ہوگا, وہ لے کے جا رہا ہے جس بھی اسپیسیفک جگہ پہ جانا ہے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ Yes, یس ma'am. میم. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایک سمبل سیٹ ہوا ہوا ہے. ریڈ کلر پاکستان میں کس چیز کا سمبل ہے؟ اگر برائڈ نے پہنا ہوا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی شادی ہے. اور ریڈ کلر کو اگر آپ رشیا میں لے جائیں گے نا تو وہ ڈینجر ہے, ڈینجر کا سائن ہے. ریڈ کلر کو آپ چائنا میں لے جائیں گے تو وہ سولیڈیرٹی کا سائن ہے, کامنس کا سائن ہے, پروفٹ کا سائن ہے, اسموتھنس کا سائن ہے. سو کلچر ٹو کلچر چیز ایک ہی ہے ریڈ کلر, ہم نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا, رشیا نے ڈینجر کے ساتھ کر دیا, اور چائنا نے بھی کامنس, اسموتھنس, ان چیزوں میں ہمارے اور چائنا کی میننگ سیم ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے جی, چیز ایک ہے, اس کی سبجیکٹو انٹرپریٹیشن ہے, انڈیویژول نے خود سے انٹرپریٹ کیا ہے, خود سے چوز کیا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو ہے یہ وکٹری کا سائن اس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری کرکٹ ٹیم مشکل سے کوئی میچ اگر جیت جاتی ہے تو وہ یہ وکٹری سائن شو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم جو ہے سکسیسفل ہیں, ہم نے وکٹری لے لی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھم اپ پہ ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی کہ پاکستان میں
جو ہمارے پاس یہ سائن ہے یہ اوکے کا سائن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو یو ایس میں لے جائیں وہاں پہ بھی یہ اوکے گڈ. اس کو آپ افریقہ میں لے جائیں گے تو یہ ایک اوفینسو جیسچر ہے. یہ کیا ہے؟ اوفینسو جیسچر ان افریقہ. وکٹری کے سائن کی آپ بات کریں پاکستان میں دس از گڈ پیس, تم نے صحیح کام کیا ہے, یا جس نے کیا ہوتا ہے وہ خود ہی اوور ہو رہا ہوتا ہے وکٹری کا سائن شو کر کر کے کہ یار مجھ سے کچھ اچھا ہو گیا. ہم سیمسٹر میں ٹاپ کر جاتے ہیں, ہم سیمسٹر میں اچھے گریڈز لے لیتے ہیں, ہم وکٹری کا سائن شو کرتے ہیں, وی آر سکسیڈ فائنلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ یو کے میں اگر آپ موو کر دیں, اگر وہاں پہ آپ اس طرح سے کریں گے تو وہ اس کو انسلٹ سائن کنسیڈر کرتے ہیں, اچھا سائن کنسیڈر نہیں کیا جاتا یو کے میں. یہ وکٹری کے سائن کو جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ میں کرسر موو کر رہی ہوں, آپ لوگوں کو کرسر شو ہو رہی ہے؟ یس یس میم. میم. ٹھیک ہے, یس میم. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا جی کہ یہ سائن جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں اٹس گڈ سائن, اٹس وکٹری, اٹس گڈ پیس آف ورک. سیم ود یو ایس, اور جب اس کو ہم موو کر جائیں گے ناٹ سیم ود یو ایس, یو ایس میں یہ ہے جی انسلٹ. نیچے آ جائیں جی, یہ کیا ہے جی, یہ دیکھیں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ واش رومس کے باہر سمبلس لگے ہوتے ہیں, سائنس ہیں. جس واش روم کے باہر یہ سمبل ہوگا دیٹس مین یہ فیمیل واش روم ہے, جس کے باہر یہ سمبل ہوگا دیٹس مین یہ میل واش روم ہے. تو کیا ہے, ہم نے میننگس اٹیچ کیے ہیں ریئلٹی کے ساتھ, تو اس ریئلٹی کو اب ہم ایز اٹ از سمبلس کے فارم میں ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے جی, یہ آپ کو اس پکچر سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ ایک اولڈر وومن ہے, مائٹ بی یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کی گرینڈ مدر ہوں, تو اس کو کیا کریں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیری ہیں, اس کو اس سے پیار کری ہیں, اپنے ایموشنز سینٹیمنٹس شو کر رہی ہیں, اپنی بلیسنگ شو کر رہی ہیں. پاکستان میں کوئی بھی جو ہے ہمارا ایلڈر ون, ہمارے گرینڈ پیرنٹس, انہوں نے ہم سے محبت کا اظہار کرنا ہو, شفقت کا اظہار کرنا ہو تو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. انڈیا میں اگر موو کر جائیں تو انہوں نے ان کے بچوں نے شفقت کا اظہار یا دوسرے کے لیے کسی ایلڈر کے لیے محبت ظاہر کرنی ہے یا احترام شو کرنا ہے تو ان کے پاؤں چھوئیں گے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ینگر ون نے محبت یا رسپیکٹ شو کرنی ہے اپنے ایلڈر کے لیے تو وہ ان کے سامنے سر جھکا لیں گے, ادب سے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اولڈر ون کا گرینڈ پیرنٹس کا سر پہ ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ بلیسنگ. پاکستان میں یہی چیز اگر تھائی لینڈ میں کی جائے گی تو دس از سائن آف کرس, دس از سائن آف کرس. اوکے, کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے تو جوتے ماریں گے آپ کو, ان کے لیے یہ انسلٹ ہے, کرس ہے, لعنت ہے. اچھا جی, یہ کیا ہے جی؟ سمبلس. سوسائٹی ٹو سوسائٹی, کلچر ٹو کلچر, کمیونٹی ٹو کمیونٹی ویری کرتے ہیں. ویری کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے, انڈیویجولس نے ان ریالٹیز کے ساتھ میننگز خود اٹیچ کیے ہیں تو وہ کلچر ٹو کلچر چینج ہو جاتے ہیں. یہ آگے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ یہ پاکستان کا فلیگ ہے, یہ ہماری سولیڈیرٹی کا سمبل ہے. کسی بھی کنٹری کا فلیگ اس کے لیے ایک سولیڈیرٹی کا, اسٹیبلٹی کا سمبل ہوتا ہے. اب اس میں دو ڈفرینٹ کلرز ہیں, وائٹ کلر, گرین کلر. آپ سب کو پتا ہوگا وائٹ کلر ریلیجیس مائنورٹیز کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. گرین کلر ہماری مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کے اندر جو مون اور اسٹار ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ دس ریپرزینٹس پروگریس اینڈ لائٹ. یہ نیچے سائن ہے جی, یہ کیا ہے؟ واو, اوکے,
सही लग रही हो, आज जो ड्रेस पहन के आई हो बड़ी अच्छी लग रही हो। अगर टीचर सामने है तो आप लोग बोल के नहीं कह सकते, तो आप चेयर के पीछे से एक ये बिग जीरो शो कर देंगे, ये वाव ये साइन शो कर देंगे, टीचर को भी नहीं पता चलेगा, आप थ्रू सिंबल उसको बता देंगे। पाकिस्तान में क्या है जी, इसको अप्रिशिएट किसी को करना है, किसी को ओके बोलना है, किसी की चीज के साथ एग्री करना है, किसी की तारीफ करनी है, प्रीज करना है, उसको आप ये सिंबल यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, यही चीज यूएस में भी इसको ओके कंसिडर किया जाता है, जापान में इसको मनी के साथ एसोसिएट किया जाता है, फ्रांस में इसको कहा जाता है, ये देखेंगे जी मैम 12-10 पे हमारी क्लास है। ठीक है, बस मैं 2 से 4 मिनट में इसको वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आज भी सिंबॉलिक कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 मिनट में मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। अच्छा जी, ये क्या है, ये है यूर बिग जीरो इन फ्रांस, ये जीरो बनता है ना, वो कहते हैं जी यूर बिग जीरो। ब्राजील में इसको इंसल्ट का सिंबल कहते हैं। ये क्या है जी, हाथ मिलाना। पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में हाथ मिलाने को हम वेलकम करना होता है, प्रेस करना होता है दूसरे को। या कोई एक हाथ बढ़ा रहा है, दूसरा अगर हाथ नहीं बढ़ा रहा तो जिसने हाथ नहीं बढ़ाया तो जिसने बढ़ाया वो कहेगा यार कितना स्टूपिड है, इसको तमीज नहीं है, इसको ये नहीं पता तो मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करा है जी इस मीट में। Without symbol, our social life would be no more sophisticated than that of animals. हम अपने symbols के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं rather than words. Words तो obviously हैं, जब हम लैंग्वेज के थ्रू और वर्ड्स से अलावा इंटरेक्ट करते हैं तो हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं। अगर सिंबल्स नहीं होंगे तो वी आर मोर वर्स देन एनिमल्स। It is the symbol tells you how are you related to others and how you should act toward them. Symbolic interaction theory analyzes society by addressing the subjective meaning that people impose on objects, events and behaviors. ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ। Subjective meanings हम खुद रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं, इस वजह से एरिया टू एरिया उन चीजों के मीनिंग्स चेंज होते हैं। ये है, ये क्या है, ये पिक्चर है, ये फीमेल के लिए ये कामनेस का साइन है, स्मूथनेस का साइन है कि मैं किसी जगह से वॉक करती हुई आई हूँ तो मैं थक जाऊंगी तो मैं इसके शेड में बैठ जाऊंगी। इस साथ वाले इंडिविजुअल के लिए ये ट्री जो है, इसके शेड में बैठने से इसको आंट जो है बाइट करती हैं, इसको डिस्टर्ब करती हैं। ये ट्री इसके लिए ये है, इसके लिए कामनेस है, स्मूथनेस है, इसके लिए गुड नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रियलिटी एक या ट्री वही है, आपके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, आप रियलिटी को अपने मुताबिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इसको देखिएगा, अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। Symbolic interaction analyze how social life depends on the way we define ourselves and others. They study face-to-face interaction, examining how people make sense out of life and their place in it. Symbolic interactions point out that even the self is a symbol, for it consists of the ideas we have about who we are. We'll get more into this later. हम चीजों में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, चीजों को एसोसिएट करते हैं बाय गिविंग सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। अगर हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस नहीं देते तो क्या होता है, चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनके मीनिंग्स वो नहीं रहते। हमें किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी में रहते हुए वहां की चीजों को एज इट इज लेना पड़ता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे 5-10 मिनट डिस्कस करके फिर चलेंगे। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ कोड करूंगी तो आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शन की और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें। अटेंडेंस अगर अभी लेनी है तो ले लें, अगर स्क्रीनशॉट्स हैं तो बाद में शेयर कर दीजिएगा। मैम अटेंडेंस लेनी है, ठीक है, ले लेंगे, सब ले लेंगे। ये के बच्चे अटेंडेंस बोलिएगा। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4
present, 5, present, 6, present, 7, present, 9, present, 10, 10, 11, present, 12, roll number 12, 13, present, 14, present, 15, roll number 15, 16, present, 17, 18, 19, present, 20, present, 21, मैं भी present हूँ Present. 18, 21, present, 22, present, 23, present, 24, present, 25, roll number 25, 26, present, 27, present, 28, present, 29, present, 30, roll number 30, 31, 32, present, 33, 34, present, 35, present, 36, present, 37, roll number 37, 38, present, present, roll number 37, ठीक ओके 39, present, 40, present, 41, present, 42, present, 43, roll number 43, 44, present, 45, roll number 45, present, 46, present, 47, present, 48, present, 49, present, 50, roll number 50, 51, present, 52. Thank you so much, ma'am. present, 25 रोल नंबर का माइक नहीं 25 चल रहा है। प्रेजेंट है जी। present, 25. Okay. Question all of जी। attendance one. Roll number 1. Roll number 2. Roll number 4. present, 5. present, 6. प्रेजेंट, 7. 8. Roll number 8. 9. Namuna, mic off karo apna. Roll number 11. present, Roll number 12. present, Roll number 15. प्रेजेंट, Roll number 16. present, 19. 19. 20. 21. present, 22. 23. present, 24. present, 25. 26. 28. present, 29. present, present, 30. present, 31. present, 32. 33. 34. 34 Roll number present, 34. 35. present, 36. present, present 37,
38 صبح Present. 34 بھی present ہے. بہت بتا دیا. اوکے 40 Present. 42 اقرا کے بعد 43 present, 44 present, 45 present, 46 present, 7 47 present, 48 49 51 present 52 Present. 56 57 present, 58 59 present, 60 present, 61 present. thank you ma'am. Okay, class. Thank you so much. Allah Hafiz. Happy ma'am. Hafiz.